وعلیکم السلام۔ الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اپنے بزرگوں کی موجودگی میں کوئی واعظ نصیحت کرنا میں ادب کے خلاف سمجھتا ہوں۔ ماشاءاللہ پیر صاحب نے، شیخ نے جو باتیں بتائی ہیں دل کے اطمینان کے لیے اور ذکر کے لیے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اور جتنی پیاری مجلس آپ کی یہاں پہ سجی ہوئی ہے صرف اللہ کے نام پہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تو میری آمد کا بھی مقصد صرف یہ تھا، بات تو جو میں نے کہی تھی میرے بزرگوں نے اس سے کئی گنا بہتر انداز میں وہ ساری فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ تو خدمت کسی پہ کوئی احسان تھوڑی ہے کہ ہم پہ فرض ہے، اور وہ بھی ہم پورا ادا نہیں کر سکتے۔ جو اس کا حق ہے وہ ہو نہیں سکتا۔ جو پاکستان کے غربت ہے، آپ کو ماشاءاللہ ایک اچھے علاقے میں بیٹھے ہیں، 10 بڑے میاں میں، اور یہ سارے لنک روڈ کے پاس بیٹھے ہیں۔ میں ابھی تک آ رہا ہوں واڑہ ستار سے، احمد ٹاؤن سے، یہ شاید کبھی دبوئی پارک، آپ نے رنگ روڈ کے پاس یہ علاقے دیکھے ہوں۔ کیا اللہ معاف کرے لوگوں کے حالات ہیں، نہ سڑک ہے، نہ پینے کا پانی ہے، نہ کوئی تعلیم ہے، کچھ بھی نہیں۔ اور سب سے زیادہ کمی کس چیز کی ہے؟ اللہ کے بنا۔ اس ملک میں جو ہمارے گھروں میں اور ہمارے نظام میں اور ہمارے بازار میں جس چیز میں سب سے زیادہ کمی آئی وہ کیا ہے؟ اللہ کی شکر۔ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں دے کے گئے وہ دین ہم سے دور ہو گئی۔ آج کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ فجر کی نماز میں نے جماعت سے پڑھی؟ مولوی صاحب آج نہیں، سال ہر سال سے میری کبھی فجر کی جماعت ہی نہیں پڑھی۔ خوش قسمت جو کہتے ہیں عشاء ہے، الحمدللہ جماعت سے پڑھتا ہوں، ہمیشہ اذان ہو جائے مسجد کی طرف بھاگتا ہوں، میرے بچے قرآن پڑھتے ہیں، میری بچیاں قرآن پڑھتی ہیں، میرے گھر میں دین ہے۔ کمال ہو، میں درود شریف کی تسبیح کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پکارتا ہوں، اس نے مجھے حکم دیا اللہ کے نام پکارتا ہوں، کیا کمال ہو۔ مگر آج آبادی کروڑوں کی اور مسجد میں نکلے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اگر میں تمہیں حکومت دوں تو پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ وہ جن لوگوں کو میں زمین میں حکومت دیتا ہوں وہ نماز کو قائم کرتا ہوں، وہ زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اور سارے کاموں کا انجام کس کے ہاتھ میں؟ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، سارے کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو ہم تو اس بات میں آئے کہ 76 سال پہلے یہ ملک لیا تھا، یہ رام گڑھ نہیں تھا، رام چلے گئے یہاں سے، یہاں سے جتنے سکھ تھے وہ چلے گئے اور ہم وہاں سے آئے۔ کوئی امرتسر سے آیا، کوئی لدھیانے سے آیا، کوئی ہوشیارپور سے آیا، کوئی ہریانے سے آیا، کوئی فیروز پور سے آیا، کوئی گرداسپور سے، کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ، جو قائد اعظم نے ہمیں کہا کہ ہر بندہ اپنے پاس قرآن مجید رکھے کیونکہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ پاکستان کا دستور کیا ہوگا تو کہنے لگے قرآن مجید کی موجودگی میں ہمیں کسی دستور کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو ایک لیبارٹری بنا رہے جہاں اسلام کا پریکٹیکل ہوگی۔ مگر 76 سال میں ملک بنا مگر اس میں اسلام نہیں آیا۔ قومی اسمبلی کے باہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بلڈنگ میں لکھا ہے، ہمارے آئین میں ابھی تک لکھا ضرور ہے، عمل نہیں ہوا۔ قرآن کی تصویر عدالتوں میں لگی ہے، قرآن پہ قسمیں کھائی جاتی ہیں عدالتوں میں، مگر قرآن کے مطابق فیصلے نہیں ہے۔ ہماری معیشت حلال کی ہے کہ سود کی ہے؟ حلال کمانے والا بھی اس وجہ سے پھنس جاتا ہے کہ بینک سود کا، اور جو بینک کے ساتھ سود کے ساتھ کام کرے گا اس کی کس کے ساتھ جنگ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سود کو چھوڑو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَاعْتَذِرُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود کا کام کرو گے پھر تیار ہو جب جنگ کس کے ساتھ ہوگی؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ کوئی اللہ رسول کے ساتھ جنگ کر کے جیت سکتا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ مگر سارا نظام سود ہے۔ 26% سود کے اوپر ملک چلے گا، ترقی ہوگی کہ تنزلی ہوگی؟ ایک اللہ رسول سے جنگ، سود تو ایک ریڑھی والا قسموں کے اوپر جگہ چیز لے لے تو آہستہ آہستہ بک جاتی۔ فیکٹریاں سود پہ چلی کے بند ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ آج نظام دیکھ کے 70% ملک کی انڈسٹری چل رہی ہے، بند ہے۔ امپورٹ ہے، جس ملک کی امپورٹ زیادہ ہوگی اور لوکل پروڈکشن کم ہوگی کبھی وہ آگے بڑھ سکتا ہے؟ آپ کے گھر میں زیادہ سامان چائنا کا لوکل پاکستان کا بنا ہوا؟ دکانوں کی دکانیں جس مال سے بھری ہیں وہ امپورٹڈ ہے یا لوکل ہے؟ جو قوم لوکل نہیں بنائے گی، امپورٹ کرے گی، ڈالر میں بزنس کرے گی، وہاں ڈالر ترقی کرے گا، روپیہ نیچے جائے گا۔
آج بلوچستان میں پیٹرول ہے، غلامی ہے. آج یہ ایس ٹی ثاقب صاحب آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں، پیر صاحب آپ کو زیادہ بتا سکتے ہیں کالا باغ ڈیم بننے میں کس قدر ہمارے لیے آسانی ہے. اگر بن جائے 80% کام 50 سال پہلے مکمل ہے، 20% نہیں بن رہا، بجلی سستی ہو جائے. آج رینٹل پاور جو ہوتا ہے کرائے کی بجلیاں لاتے ہیں کیونکہ ان سیاستدانوں کو اس میں مفاد ہے. آج بجلی کا بل کیا ہے؟ 3000 بجلی کا بل ہے. چوری کوئی کرتا اور بھرتا؟ لائن لاسز کون بھرتے ہیں؟ ہم بھرتے ہیں. جو ٹیکس بجلی کے بل میں دیتے ہیں کیونکہ ان کے گھروں میں جو کارخانے چلتے ہیں وہ بھی ہم نے بھرتے ہیں. 3000 بل اور 12000 بتائے گی، اور جس کی تنخواہ 25000، آدھی تنخواہ کس کو چلے گی؟ 10,000 روپے. تو آٹا مہینے کا 10,000 کا آتا ہے. کوئی وقت تھا کہ مہمان کے آنے پہ برائلر پکا دیتے تھے. میں نے بندہ کہتا گنڈے نہ روٹی کھا لی تھی. میں کہتا پرانے زمانے دی گل ہے، ان گنڈے نہ روٹی نہیں کھاتی. اب تو پیاز کا ریٹ وہ ہے کہ بندے کی جتنی سبزی پوری آتی تھی پچھلے سال، اتنے کا صرف کیا آ رہا ہے؟ پیاز. 2 سال پہلے 60 روپے کلو چینی تھی، اب کتنی؟ 160. مگر جن لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے وہ چینی کے خریدار ہے کہ شوگر مل کے؟ ہمارا مسئلہ چینی ہے، ان کا مسئلہ کیا ہے؟ شوگر مل. 2 من سریا خریدنا میرے لیے ضروری کہ میں نے گھر میں چھوٹے موٹے کام کرنا ہے. وہ کیا خریدتے ہیں؟ اسٹیل. حکومت کی اسٹیل مل بند ہے اور ان کی چھوٹی چھوٹی اسٹیل ملیں انہوں نے چھوٹی چھوٹی ٹکسالیں لگائی تھی. آج یہ، اور ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ جو ان کی دولت باہر پڑی ہے، جو کرپشن ہے NRO لیے انہوں نے لیے رکھے، پاکستان میں لا کے اس پیسے کو جمع نہ کریں، انڈسٹری لگا دیں. ہمارا عام مزدور خوشحال ہوتا ہے. جس ملک میں صنعت لگتی ہے وہ خوشحال ہوتا ہے. یہاں اگر ونڈ پاور بجلی پانی پہ پیدا کریں تو اس پہ ہوا پہ پیدا کریں، ٹھٹھا سے لے کے کراچی تک اور کراچی سے لے کے گوادر تک ایک دفعہ آپ کو ونڈ پاور اور چرخیاں لگانی پڑے گی. لائف ٹائم فری بجلی ہے. مگر یہ پیٹرول سے بناتے ہیں. یہ کوٹ اردو میں کس سے بناتے ہیں؟ یہ ایس ٹی صاحب بتا سکتے ہیں، وکیل صاحب، یہ سب سے زیادہ کس کے اوپر کام کرتے ہیں؟ فرنس پہ کام کرتے ہیں کیونکہ اس میں ان کے پیسے ہیں. تو آئے اللہ کے واسطے، میں تو لمبی بات نہیں کرتا، میرے بزرگ بیٹھے ہیں صرف اسلام کے نام پہ اکٹھے ہوئے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے تھے بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھی، جوا تھا، شراب تھی، سود عام تھا، بھائی بھائی کو قتل کرتا تھا، عصبیتیں اور نفرتیں تھیں. پھر ایسا معاشرہ بنا کہ رہتی دنیا میں اس کی مثال نہیں ہو سکتی، نہ پہلے نہ بعد میں. وہ کس طرح؟ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر سیدنا بلال جیسے اور سیدنا ابوبکر صدیق جیسے بھائی ہو گئے، غلام اور سردار ایک صف پہ کھڑے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ایک صف میں کھڑے. اور ایسی فراوانی آئی، فرماتے تھے صدقہ دینے میں جلدی کرو، ایک وقت آئے گا کہ تم صدقہ لے کے نکلو گے، کو لینے والا کہتے پھلیاں منڈن لگ جاؤ، بریانی کی پلیٹ منڈن لگ جاؤ، تے باری نہیں آتی. اور صحابہ نے وہ دور دیکھا کہ سونے ہتھیلیوں پہ ڈال کے نکلے اور اپنی گٹھلیوں میں لے کے نکلے. کوئی زکوٰۃ لے لے تو آگے سے جواب آتا تھا ہم دیتے ہیں، ہم لیتے نہیں. اتنی خوشحالی اتنی خوشحالی تھی. اور فرمایا امن کتنا آئے گا. آج صبح گھر سے نکلے پتہ نہیں شام کو کیا بن جائے. اللہ رحم کرے کسی سے ابھی نبی ہو جائے، 19-21 ہو جائے، نہ وہ پولیس میں جا سکتا ہے، نہ وہ عدالت میں، نہ تھانے میں. کمزور غریب آدمی مزدور دیہاڑی دار کے بس کی بات نہیں کہ وہ تھانے میں جا کے اپنی بات کر سکے. وہ اتنی نہ رشوت دے سکتا ہے، نہ سفارش کرا سکتا ہے، اور وکیلوں کے پیسے بھرنا اور دیہاڑیاں توڑ کے جانا ممکن نہیں ہے. اور آپ فرماتے تھے ہیرا سے ایک عورت چلے گی سنا سے اور بیت اللہ آئے گی، طواف کرے گی، اور اس کے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا. 2000 کلومیٹر تنہا عورت آئے. ہم نے دور دیکھا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ یا اللہ، ہم دعائیں تو بڑی کرتے ہیں، ہمیں عہد فاروقی دکھا دے. کوشش بھی کرنی کہ صرف دعائیں کرنی. ہم کہتے ہیں کہ اللہ مسیحتے دعا کر دے یا اللہ اسلام آ جائے، یا اللہ اسلام آ جائے. تو جو ووٹاں دیا ادھر کون آ جائے؟ امریکہ کے غلام آئے کہ اسلام آئے؟ نہیں، عملی بات کریں. پھر کیا بات کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اے اللہ حکومتیں تیرے پاس ہے. لیکن کہتے سانو امریکہ نے اشارہ کرتا ہے. آپ نہیں جانتے ہو حکومت ہو تو پاکستان میں، حکومت ختم ہو تو یا جیل میں یا ہندوستان میں. وہ پاکستان کے لوگ نہیں ہیں، کوئی اور ہیں. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے مغرب کی نماز پڑھ کے شہر سے باہر، مدینے سے باہر. تو ایک عورت سواری پہ آ رہی، اس کی لگام پکڑی.
وہ کہنے لگی، اسے کہا تم کون ہو؟ اور اسے پوچھا کہ رات کو سفر کرتی ہو، کون ہو؟ تمہیں رستے میں کہیں جانے میں رکنا چاہیے تھا، کسی منزل پر رکتی، رات کو کیوں سفر کرتی؟ کہنے لگی بتاؤ آپ عمر ہیں یا عمر آج فوت ہو گئی؟ کہا میرے سوال کا جواب تو یہ کیا بات ہوئی؟ کہنے لگی عمر فاروق کے دور میں کوئی کسی کی سواری روک نہیں سکتا، میری غلطی کہ میں رات کو آ رہی ہوں، میں نے کہا کہ میں عشاء تک پہنچ جاؤں گی، میں نے سفر جاری رکھا، اگر تو آپ خود عمر تو میں مان لوں، یا پھر میرا یقین ہے کہ آپ اس دنیا میں عمر رہے نہیں، ان کی زندگی میں کوئی کسی کی سواری روک نہیں سکتا۔ ہم نے یہ دور دیکھا ہے، یہ دور دیکھا ہے کہ ایک جانور کو بھی پیاس لگی تو اس کے بارے میں کہا فرات کے کنارے پہ بھی کوئی بھوکا مرے گا تو مجھ سے پوچھو، یا انسان بھوک سے مرتا۔ میں تھرپارکر بلوچستان کا رہنے والا تھا، وہاں کام کرتا تھا، امیر صاحب نے بزرگوں نے حکم دیا یہاں آ جاؤ، تو مجھے تھرپارکر سے برے حالات یہاں لگتے ہیں۔ اس حلقہ 119 میں کوئی گزشتہ 50 سالوں میں بڑا اسپتال بنا، اس کا نام بتائیں۔ انہوں نے اپنے پرائیویٹ تو بنائے ہیں، ہر ایک کا کسی کے امی کے نام کا ہسپتال ہے، کسی کے ابے کا نام ہے، کوئی شوکت خانم ہے اور کوئی شریف میڈیکل ہے، اور ہر بندہ وہاں علاج نہیں کرا سکتا۔ کوئی جائے تو صحیح اتفاق اسپتال تھا، بل تو چیک کرا کے دکھاؤ کی ریٹ۔ انہوں نے 50 سال میں جو بنائے وہ ہمارے نہیں ہیں۔ NA119 میں کوئی سرکاری اسپتال بتائیں، یہ شالیمار خیراتی اسپتال ہے، مگر عام بندہ اس سے بھی علاج مزدور نہیں کرا سکتا۔ آج بھی میو اسپتال ہے، آج بھی گنگا رام ہے، آج بھی جناح اسپتال ہے۔ پورے علاقے میں اسپتال کون سا بنا ہے؟ یونیورسٹی کون سی بنی ہے آپ کے پورے حلقے میں؟ کہیں اور جاتے ہوں گے۔ آج بھی پنجاب یونیورسٹی ہے جو 60 میں بنی تھی، اس کے بعد کیا کر لیا آپ نے؟ کوئی کالج بچیوں کے لیے، ہمارا بچہ پڑھ کے نشئی بنتا ہے یا کاروبار پہ جاتا ہے؟ نشے عام ہو رہے ہیں۔ تو آئیں انشاءاللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ پاکستان کی تعمیر کی علامت ہے، ترقی کی علامت ہے۔ ہم اسلام کے لیے کھڑے ہوئے، ہم آپ جیسے گلی محلے میں رہنے والے، ہم ڈیفینس سے نہیں آئے بھائی، ہم بیریر ٹاؤن شادمان سے نہیں آئے، ہم آپ کی طرح محلوں میں رہنے والے ہیں، جماعت کی نوکری کرتے ہیں، کوئی اور کام بھی نہیں کرتے۔ تھرپارکر بھیج دیں، وہاں بلوچستان بھیج دیں، وہاں زلزلے سیلاب میں بھیج دیں، وہاں جا کے خدمت کرتے ہیں، اور پاکستان کو انشاءاللہ اسلام کا پاکستان بنانا چاہیے۔ مگر ہمارے بھائیوں کا، ووٹر کا، عوام کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ غریب بندے کے ساتھ، وہ غریب ہے مگر چلنا کس کے ساتھ چلتے ہیں؟ 20-25 کارڈ ہو، 20-25 گڈیاں لے کے آوے، ایتھے ڈھول ماردا آوے تے بھنگڑے مارن، پھر کہندے نے کہ نعرے بجن گے۔ یہ ہمارے اپنے مسائل ہیں۔ 10-10 ہزار